کہ آج کا مسلمان اپنا قد کاٹ دیکھ کر حضور سے پیار کرتا ہے. ہاں اس نے اپنا قد دیکھا، محمد عربی کا مقام نہیں دیکھا. ہاں اس نے اگر محمد عربی کا مقام دیکھا ہوتا نا تو صدیق اکبر یہ نہ فرماتے جب عرابی نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ، میں تسی رسول اللہ دے نائب ہو، میری گل سنو. آپ نے فرمایا یہ کیا بات کر دی تو نے، حضور کا نائب کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا پھر کیا ہو؟ فرمایا انا خلیفۃ رسول اللہ. کیوں جی؟ حضرت عباس سے بھی یہی پوچھا گیا کہ تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے؟ حضرت عثمان کو بھی یہی پوچھا گیا تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے؟ حضرت قباس بن اشم کو بھی یہی سوال ہویا. تین صحابہ تو میں پڑھیا، کوئی چوتھا بھی کہے گا تو وہی مان لواں گے، پڑھیا اتنا ہے. یہ تین صحابہ کو پوچھا جی تسی وڈے ہو یا رسول اللہ وڈے؟ تو انہیں یہ نہیں ویکھا میں حضور دا چاچا ہوں. عمر بھی جو وڈے سن لیکن گل کی تھی، فرمایا اکبر منی رسول اللہ وانا سنو من ہو. فرمایا یار وڈے تے رسول اللہ ہی جمعہ میں پہلے. لوگوں نے اپنے قد دیکھے، اپنا دیکھا کہ میں اتنا پڑھ گیا، کام انگوٹھے چومے، خطیب کیوں نہ 10 بار چومے. انہیں کیا میں تو خطیب ہو گیا، میں مڑ چومیا تو میرے تے عوام میں فرق ہی رہ گیا. یہ معیار بن گیا. لوگوں نے اپنا معیار دیکھ کر حضور سے محبت کی. صحابہ نے حضور کو دیکھ کر حضور سے محبت کی. اسی واسطے تو وہ عروہ بن مسعود جب واپس گئے، محبت ایسے ہونی جب حضرت صدیق اکبر بھی موجود، حضرت عمر بھی موجود، مولا علی بھی موجود، حضرت بلال بھی موجود، 1400 صحابہ میدان حدیبیہ وچ موجود. تے واپس جا کے عروہ بن مسعود نے انہوں نے مکے والے نے کی کیا؟ انہیں کہا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر و کسری والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. فرمایا قوم میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا، جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا واللہ ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ. آج تو انگوٹھے چومنے پر لوگ دلائل مانتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھنے پر دلائل مانتے ہیں، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے پر، میلاد شریف پر لکھاں سلام اس خاک نو جتھے صحابہ چل کے گئے. ہمارے بزرگوں نے لکھا جیسے حضور کی ظاہری حیات میں ادب ضروری ہے نا، فواجب علی کل مومن. امام تقی الدین سبکی فرمایا فواجب علی کل مومن متى ذکرہ او ذکر عنده ان یخضع ویخشع ویتوکر ویسکن من حرکتہ ویاخذ فی ہیبتہ واجلالہ بما کان یاخذ به نفسہ لو کان بین یدیہ ویتأدب بما ادبنا اللہ به. اور وہذی کانت سیرت السلف والائمۃ الماضین. ہاں جی وتعزیر بالمبالغۃ فی نصرتہ واعانتہ. ہاں جی تعزیر حضور کی عزت کیا ہے کہ حضور کا مدد کر کے لیے اپنا مبالغہ کرے. وعادت الصحابہ فی ذلک المبالغہ. فرمایا صحابہ کی عادت یہی تھی کہ حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی تعظیم کرنے میں، حضور کی نصرت کرنے میں مبالغہ کرتے تھے. وَلَوْ اسْتَقْصَيْنَا مَا وُرِدَ عَنْهُ لَطَالَ. امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں جب میں صحابہ دا ادب تے احترام بیان کرا تو میری کتاب السیف المسلول لمبی ہو جائے گی. لیکن آگے بڑی عجیب بات کی، فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ وَمَا أَحَدٌ مِّنَ الْبَشَرِ يُطِيقُ الْقِيَامَ عَلَى التَّمَامِ وَلَكِنْ بِحَسَبِ طَاقَتِهِ. فرمایا کہ میں اگر صحابہ کے وہ ادب احترام بیان کروں تو کتاب میری لمبی ہو جائے گی. وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا طے بند باندھ کر سمندروں میں گھوڑے ڈال دیے، طے بند باندھ کر لاکھوں کے لشکر میں چلے گئے. 70 زخم لگنے کے بعد حضور نے فرمایا چلیے، تو کہا جی چلیے. چاروں رشتے چلے گئے تو خاتون نے بھی کہا کلو مصیبت بعدک جلل. یہ سارے کام انہوں نے کیے لیکن اس کے باوجود فلم یبلغوا ما هو حقہ. فرمایا لیکن صحابہ بھی حضور کا حق ادا نہیں کر سکتے. وما احد من البشر یطیق القیام علی التمام. تو فرمایا کائنات میں پھر اور کون امتی ہے جو حضور کا حق ادا کر سکے؟ تو کیا صحابہ نہیں ادا کر سکے تھے اسی ہاتھوں تے ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیے؟ نہ فرمایا ولیکن بحسب طاقت ہی. فرمایا جتنا بھی کوئی محبت کا اظہار کر سکتا ہے وہ کر کے دکھائے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں، میں حضور کے دین کو تخت پر